بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسبل بن نباتہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جناب ذوالقرنین نے حکماء اور دانشوروں سے سن رکھا تھا کہ زمین میں ظلمات نام کی ایک جگہ موجود ہے۔ پیغمبروں میں سے کوئی بھی اس جگہ کا راستہ نہیں پا سکا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اس منطقہ کی جانب سفر کریں گے اور اس کے رازوں کو بھی جانیں گے۔ وہ ایک مسلح لشکر کے ہمراہ حکماء اور دانشوروں کو لے کر روانہ ہوئے۔ بالآخر اس منطقہ میں پہنچ گئے۔ وہ اسی زرزمین میں 40 شب و روز تک سفر کرتے رہے اور عجیب و غریب چیزیں بھی دیکھیں، یہاں تک کہ انہوں نے وہاں پر ایک خوبصورت جوان دیکھا جو سفید لباس میں ملبوس تھا اور آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھا ہوا تھا۔ اس جوان نے جب ذوالقرنین کی چلنے کی آواز سنی تو کہا، تم کون ہو؟ ذوالقرنین نے کہا، میں ذوالقرنین ہوں۔ اس جوان نے پھر کہا کہ ذوالقرنین، جو تم نے پیچھے فتح کیا ہے وہ کافی نہیں تھا، یہاں تک کہ مجھ تک پہنچ گئے ہو۔ ذوالقرنین نے کہا، تم کون ہو اور منہ پر ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میں صاحب صور اسرافیل ہوں، روز قیامت نزدیک ہو چکا ہے، میں منتظر ہوں کہ مجھے اللہ کی طرف سے صور پھونکنے کا حکم دیا جائے۔ پھر ایک پتھر اٹھا کر ذوالقرنین کی طرف پھینکا اور کہا، اے ذوالقرنین، اس پتھر کو پکڑ لو، اگر یہ سیر ہو گیا تو تم بھی سیر ہو جاؤ گے اور اگر یہ بھوکا ہو گیا تو تم بھی بھوکے ہو جاؤ گے۔ ذوالقرنین نے وہ پتھر لیا اور اسی وقت اپنے لشکر اور دوستوں کی طرف پلٹ آئے اور ان کو زمین ظلمات کا سفر اور جو کچھ وہاں پیش آیا سب کچھ تفصیل سے بتایا۔ پھر وہ پتھر ان کو دکھایا اور بتایا کہ زمین ظلمات پر سفید کپڑوں میں ایک خوبصورت جوان تھا جس نے اپنا تعارف صاحب صور یعنی اسرافیل علیہ السلام کے طور پر کروایا۔ انہوں نے مجھے یہ پتھر دیا اور کہا کہ اگر یہ پتھر سیر ہو گیا تو تم بھی سیر ہو جاؤ گے اور اگر یہ بھوکا ہو گیا تو تم بھی بھوکے ہو جاؤ گے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس پتھر اور اس پیغام میں کیا راز ہے؟ انہوں نے ترازو لانے کا حکم دیا۔ ترازو لایا گیا، اس پتھر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا، اسی کی ہی مانند اتنا بڑا پتھر دوسرے پلڑے پر بھی رکھا گیا۔ یہ پتھر بھاری رہا۔ اس پتھر کے ساتھ ایک اور پتھر رکھا گیا، یہ پتھر پھر بھی بھاری رہا۔ اس طرح کے 1000 پتھر ایک پلڑے میں اور ایک اکیلا پتھر دوسرے پلڑے میں رکھا گیا۔ تو صاحب صور والا پتھر پھر بھی بھاری رہا۔ وہاں پر موجود تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے اور کہا، اے آقا، ہم اس پتھر اور اس کے دیے جانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ حضرت خضر علیہ السلام جو کہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا، آپ ان لوگوں سے سوال کر رہے ہیں جو خود آگاہ نہیں، میں اس پتھر کے راز کو جانتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھیں۔ جناب ذوالقرنین نے کہا، آپ مجھے بتائیے اور میرے لیے اس پتھر کے راز کو بیان کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ترازو اپنے سامنے کھینچا اور ذوالقرنین سے وہ پتھر لے کر ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا۔ پھر اس پتھر کی مانند ایک اور پتھر دوسرے پلڑے میں رکھ دیا، وہ پتھر پھر بھی بھاری رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت ذوالقرنین کے پتھر پر تھوڑی سی خاک ڈالی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس خاک کے ڈالنے سے وہ پتھر اور بھاری ہوتا، لیکن جب ترازو اٹھایا گیا تو دونوں پلڑے مساوی ہو گئے۔ وہاں پر موجود سب لوگ حضرت خضر علیہ السلام کے علم پر حیران رہ گئے اور ان کا بے حد احترام کیا۔ پھر حاضرین نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ ہم اس پتھر کے راز کو نہیں جانتے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں، بس یہ کیوں ہوا کہ ہم نے دوسرے پلڑے میں 1000 پتھر رکھے لیکن آپ کا پتھر پھر بھی بھاری تھا۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کے پتھر پر تھوڑی سی خاک ڈالی اور ایک ہی پتھر کے ساتھ وزن کیا تو دونوں پلڑے مساوی اٹھے۔ جناب ذوالقرنین نے حضرت خضر سے کہا کہ ہمیں اس کا راز تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کا فرمان اپنے تمام بندوں کے لیے نافذ ہے، اس کی سلطنت تمام چیزوں پر قاہر و غالب ہے اور اس کی حکمت
मुश्किलात को बयान करती हैं। अल्लाह ताला तमाम इंसानों को एक दूसरे के साथ आजमाता है और अब मुझे आपको एक दूसरे के हमरा आजमाया है। ए जुल्करनैन, ये पत्थर एक मिसाल है जो साहिब सूर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। दर हकीकत साहिब सूर ने यूं कहा कि इंसानों की मिसाल इस पत्थर जैसी है कि अगर 1000 पत्थरों को इसके साथ तोला जाए तो फिर भी ये पत्थर वजनी है, लेकिन जब इसके ऊपर मिट्टी डाली तो ये सैर होकर वापस अपनी असली हालत में पलट आता है। ए जुल्करनैन, आपकी मिसाल भी ऐसी है कि अल्लाह ताला ने ये सारी दुनिया आपके इख्तियार में रखी है, लेकिन आप इस पर राज़ी नहीं हुए, यहाँ तक कि आपने ऐसी चीज़ को तलब किया कि आपसे पहले किसी ने भी इसकी ख्वाहिश नहीं की है, और ऐसी सरजमीन में जा दाखिल हुए कि जिन्नो इंस में से कोई भी इसमें दाखिल नहीं हुआ। साहिब सूर यानी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम आपको ये नसीहत करना चाहते हैं कि इंसान सैर नहीं होता मगर इस वक्त तक जब तक इसके सर पर मिट्टी डाल दी जाती है, यानी वो ज़ेर ज़मीन कब्र में चला जाता है। जुल्करनैन ऐसी मिसाल से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने शदीद गरिया करते हुए कहा, प्यारे खिज़र, आपने सच कहा है। साहिब सूर ने ये मिसाल मेरे लिए बयान की है। इस पेशरवी रवी के बाद आप मेरे लिए कोई फुर्सत नहीं होगी कि मैं कोई पेशरवी करूं। फिर इसके बाद जुल्करनैन वापस अपनी ज़मीन में पलट आए जो इराक और शाम के बॉर्डर पर है, जहाँ पर उनका घर था। चुनांचे इसके बाद वो अपनी जगह पर ही थे कि इन्हें मौत ने आ लिया।